بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تیسرے پہر وہ ایک عجیب سی عورت کے سامنے بیٹھی تھی جس کے چہرے کی جلد اور اندھیرے میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی رنگت بہت زیادہ سیاہ تھی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، حد سے زیادہ چمکدار کہ ایک لمحے سے زیادہ ان میں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا اس ویران سے کھنڈر کی ہولناکی اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ اس وقت ٹوٹی پھوٹی عمارت کے باہر چھوٹے سے باغیچے میں اس عورت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پیچھے بھی کوئی روشنی نہیں تھی سوائے چاند کی۔ اس روز چاند کی بھی 14ویں تاریخ تھی، وہ بھی اتنا روشن تھا۔ لڑکی، کون ہو تم؟ بتاؤ اب، اور رات کے اس پہر یہاں کیسے پہنچی؟ جانتی نہیں ہو تم کہ رات کو باہر نکلنا تم پر کتنی مصیبت لا سکتا ہے؟ رفعت کو اس سے خوف آ رہا تھا، نہ جانے وہ یہاں کیوں پہنچ گئی تھی جبکہ اسے شہر کی جانب بھاگنا چاہیے تھا، مگر وہ اس ویرانے میں آ گئی تھی جس کے متعلق پہلے سے بڑی بڑی باتیں پھیلی ہوئی تھی۔ رفعت خاموش رہی تو بڑھیا نے دوبارہ پوچھا، لڑکی بتاؤ، میں حتی المقدور کوشش کروں گی تمہاری مدد کرنے کی۔ بتاؤ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب اسے بولنا ہی پڑا۔ میرا نام رفعت ہے اور میں شاید کسی کا قتل کرائی ہوں یا صرف بے ہوش، میں نہیں جانتی، بس مجھے بچا لے۔ میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، میں اس سے زیادہ مشکلات کو اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے رفعت رو پڑی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، مگر بڑھیا بھی خاموش رہی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس کی پوری کہانی جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ رفعت نے پھر بولنے شروع کیا، میری زندگی بہت عام اور سادہ تھی، لیکن اچانک سے میری زندگی میں بے انتہا مشکلات آ گئی جن کا میں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میرے اماں ابا کی وفات ہو گئی تو چچا نے میری شادی اپنے پاگل بیٹے سے کر دی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اس پاگل انسان کو میں نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ اگر بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن شادی کے ایک ہفتہ یعنی آج کی رات اچانک سے مجھے اپنے کمرے میں ہلکا سا شور سنائی دیا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو چچا میرے کمرے میں موجود تھا اور میرے ساتھ وہ بری نیت سے آیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو کیا جگاتی، وہ تو پہلے سے ہی پاگل تھا۔ مجھے کچھ اور سمجھائی نہیں دیا تو میں نے کمرے میں رکھا گلدان اٹھا کر چچا کے سر پر دے مارا اور چچا گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں یہ مر نہ جائے اور مجھے جیل نہ بھجوا دے۔ میں تو وہاں سے بھاگ گئی، پہلے شہر کی طرف مڑی، لیکن پھر سوچا کہ جو بھی مجھے ڈھونڈے گا شہر کی طرف ہی جائے گا۔ تبھی اس ویرانے کی طرف آ گئی اور آپ نے مجھے یہاں بٹھا لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ بڑھیا نے اسے غور سے دیکھا اور بولی، جانتی ہو، سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ تم نے میرے ساتھ سچ بولا ہے تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ رفعت کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ جلدی سے بولی، مجھے اپنے پاس پناہ دے دیں، میں آپ کا ہر کام کروں گی۔ اگر پناہ نہیں دے سکتی تو مجھے کہیں اور رکھوا دیں، سارے کام آتے ہیں مجھے، جھاڑو پوچھا برتن کھانا پکانا ہر کام کر لیتی ہوں، مگر میں واپس اس عذاب میں نہیں جانا چاہتی جہاں پر مجھے تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ سن کر بڑھیا ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور بولی، دیکھو لڑکی، اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتی۔ ہاں پیسے ہیں وہ لے لو، مگر تمہیں پناہ میں نہیں دے سکتی۔ بڑھیا نے کہا تو رفعت خاموش ہو گئی۔ تبھی اسے پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا را مجھے رکھ لے اپنے پاس، جو کہیں گی میں وہ کروں گی، میں بس جیل نہیں جانا چاہتی، جہاں کہیں گی وہیں بیٹھی رہوں گی، بالکل تنگ نہیں کروں گی آپ کو۔ پولیس کا سائرن قریب آتا جا رہا تھا تو وہ بڑھیا آہستگی سے بولی، بس ایک بات کہ تم کوئی سوال جواب نہیں کرو گی، اسی شرط پر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں، ورنہ تم جا سکتی ہو اور جتنے پیسے چاہتی ہو وہ بھی دے دوں گی۔ رفعت نے پیچھے دیکھا جہاں سے وہ گاڑی دکھائی دے رہی تھی، جلدی سے گویا ہوئی، وعدہ نہیں کرتی سوال، بس مجھے بچا لے۔ بڑھیا نے سر ہلایا تو وہ اس کھنڈر نما عمارت کے اندر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ گئے جہاں سے اسے باہر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔
पुलिस वाली गाड़ी वहीं बुढ़िया के करीब आकर रुकी और एक ऑफिसर बुढ़िया से पूछने लगा, मासी नूरा, किसी लड़की को तो नहीं देखा तुमने? कत्ल करके भागी है। बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, मुझ बूढ़ी को अपनी फुर्सत नहीं है और तुम लड़की का पूछ रहे हो? देख कर आओ अंदर जाकर। बुढ़िया ने रास्ता छोड़ दिया तो अफसर ने मना कर दिया, नहीं, वक्त ज़ाया करने वाली बात है, वरना जैसे खंडर में तुमने रिहाइश रखी है और जहुलिया तुम्हारा है, यहाँ इंसान तो क्या जिन भी आने से डरे। ये कहते हुए अफसर और बुढ़िया दोनों हंस दिए और वो गाड़ी वहाँ से चली गई। जब बुढ़िया ने अफसर को अंदर की तलाशी लेने का बोला तो एक लम्हे के लिए वो कांप गई थी, कहीं सचमुच पुलिस वाला अंदर न छापा मार ले। ऊपर से ये खबर मजीद जानलेवा थी कि चचा मर गया था। बुढ़िया अंदर आई तो रिफत इससे पहले कि कोई सवाल करती वो जल्दी से बोली, सब कुछ सुन लिया होगा तुमने, चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं, और याद रखना, अपनी बात को याद रखना, कोई सवाल नहीं करना, समझ रही हो ना? रिफत ने इस बात में सर हिलाया तो मासी नूरा, जैसा कि थानेदार उसे अंदर बुला रहा था, अपने साथ लेकर एक कमरे में आ गई उसे, जहां फर्श पर एक बिस्तर बिछा हुआ था और पास ही पानी का घड़ा रखा हुआ था। बस इस कमरे में सिर्फ यही साजो सामान था, मगर रिफत के लिए ये भी किसी जन्नत से कम नहीं था। उसे वहां छोड़कर मासी नूरा चली गई तो अपनी पिछली जिंदगी को याद करती न जाने कब नींद की वादियों में चली गई। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी जब उसे बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो नींद में उसने वो आवाज़ें नज़रअंदाज की, लेकिन फिर जब मुसलसल हंसने की आवाज़ के साथ भागने और सरगोशियों की आवाज़ें भी आने लगी तो फौरन से उठ बैठी। वो उस खंडर की हालत देखकर लगता तो नहीं था कि वहाँ पर कोई बच्चा होगा। रिफत को खौफ भी महसूस होने लगा। वो आयतुल कुर्सी पढ़कर वापस सर तक अपनी चादर तान कर लेट गई। उसकी नींद मुकम्मल तौर पर उड़ चुकी थी। वो लेटी हुई सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, मगर सुबह होकर ही नहीं दे रही थी। काफ़ी देर तक सुकून रहा और अब वो आवाज़ें आना भी बंद हो गई थी। जब माहौल में एकदम से सन्नाटा छा गया तो रिफत ने जैसे ही करवट ली उसे अपने कमरे के बाहर चलने की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई 5-6 लोग एक साथ चल रहे हों। रिफत का दिल पत्ते की मानित लरजने लगा। उसे उस खंडर के मुतालिक सिर्फ इतना ही मालूम था कि लोग यहाँ बहुत कम आते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रात के वक्त उन्हें अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ रुकना रिफत का अपना इंतहाई अहमकाना फैसला था। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि कहीं वो औरत भी कोई और मखलूक ना हो, मगर अगले ही पल वो संभल गई थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर वो इंसान ना होती तो वो थानेदार भला उससे कैसे बात कर सकता था। ये बात उसे तसल्ली देने के लिए काफ़ी थी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो उसने घड़े के पानी से ही वज़ू करके अपने बिस्तर पर ही फजर की नमाज अदा की। फजर पढ़ने के बाद जब कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी तो उसने देखा वो कमरा इंतहाई खस्ता हालत में था। जगह जगह पर जाले लगे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि 100 साल से ये जगह बिल्कुल खाली हो। वो बाहर निकली तो बाकी इमारत का भी ऐसा ही बुरा हाल था। वो हैरानी से एक बरामदे से होती दूसरे बरामदे तक जा रही थी, मगर वहाँ गहरा सन्नाटा था। इतना सन्नाटा देखकर उसका दिल होल रहा था। मासी, उसने मासी नूरा को पुकारा, मगर उसे जवाब में अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनाई दी। वह इमारत के पिछले हिस्से में आई तो मासी नूरा वहाँ आग जला रही थी। उसे देखकर पूछा, कैसी रही रात, परेशान तो नहीं हुई? रिफत ने इस बात में सर हिलाया और बोली, बहुत डर लग रहा था। रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। क्या आपको भी सब आवाज़ें सुनाई दी? मासी नूरा ने मुकम्मल तौर पर उसके सवाल को नज़रअंदाज किया और पूछा, नाश्ता करेगी? रिफत को अजीब तो लगा, मगर वहीं मासी के पास बैठ गई। मासी ने सहन में एक कोने में सारा सामान रखकर किचन बनाया हुआ था, लेकिन रिफत को जिस बात पर हैरानी हुई वो ये थी कि मासी नाश्ता थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिकदार में बना रही थी। एक तरफ उसने पतीले में चाय चढ़ाई थी, दूसरी तरफ वो रोटियां उतार रही थी। उसने अपनी आदत से मजबूर होकर फिर पूछा, मासी, ये इतना सारा नाश्ता किस लिए है? मासी नूरा ने रिफत को सख्त निगाहों से घूरा और वापस अपने काम में मशगूल हो गई। उसे इदराक हो गया था कि इसने सवाल पूछकर गलती कर दी है। अंदर ही अंदर वो खुद पर मुलामत करते हुए एक प्याले में चाय निकाल कर पीने लगी।
साथ ही रोटी भी खाने लगी। नाश्ते के बाद मासी नूरा ने उसे अपने साथ लगाया और चाय वाला पतीला उठाकर सहन के एन वस्त में रख दिया। साथ ही रोटियां भी वहीं लाकर रख दी। फिर उसे लेकर वहां से चली गई। मासी ने उसे एक कमरा साफ करने का बोला और खुद वहां से चली गई। वो कमरा साफ कर रही थी कि अचानक से फिर उसे शोर सुनाई दिया, जैसे बहुत सारे बच्चे आपस में धक्कम पेल कर रहे हों। मगर उस इमारत में तो उसने अभी तक किसी को नहीं देखा था, तो फिर ये शोर कहाँ से आ रहा है। वो हैरान होती हुई कमरे की सफाई अधूरी छोड़कर बाहर निकली तो दंग रह गई, क्योंकि सहन में बहुत सारे बच्चे मौजूद थे जो कि बड़े मज़े से नाश्ता कर रहे थे। ये बच्चे कहाँ से आए थे? अभी तक तो इमारत में कोई भी नहीं था। वो सहन के दहाने पर खड़ी यही सब कुछ सोच रही थी जब पीछे से उसके कंधे को किसी ने जोर से जकड़ा। रिफत ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि मासी नूरा थी, जो उसे अंगारा निगाहों से घूरते हुए बोली, लड़की, तुझे मना किया था ना, फिर तू वो काम छोड़कर क्यों आई है जो मैंने तुझे सौंपा था? रिफत को उस वक्त मासी इंसान नहीं बल्कि हैवान लग रही थी। उसका लहजा रिफत का दिल हौला रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तभी अगले लम्हे मासी ने उसे बाजू से जोर से पकड़कर दबोचा और उसी कमरे में ले जाकर पटखा जहां उसे सफाई करने का बोला था। रिफत खामोश रही। उसने मजीद कोई बात पूछने या करने से तौबा कर ली थी। जब कमरे की सफाई मुकम्मल हो गई तो वो बाहर निकलने लगी, मगर अचानक से उसे कमरे में एक दरार नजर आई, जो इतनी बड़ी तो नहीं थी लेकिन उससे हल्की रोशनी छिनकर कमरे में आ रही थी। रिफत ने आगे बढ़कर उस दरार में से झांका तो दीवार के दूसरी तरफ उसे एक बाग दिखाई दिया, जिसमें वही बच्चे खेल रहे थे, हंस कूद रहे थे। ये बच्चे कौन है? उसने हैरानी से सोचा, क्योंकि उन बच्चों का ज़ाहिरी हुलिया बेहद अजीबो गरीब था। सब बच्चों ने लंबे लंबे चूगे पहने हुए थे और उनकी आंखों का जो भी रंग था मगर वो बेइंतहा चमकदार था। उनकी चमक इतनी शदीद थी कि रिफत बेइंतहा एक लम्हे के लिए किसी बच्चे की आंखों को नहीं देख सकी थी। वो कमरे से बाहर आ गई तो सामने ही मासी नूरा बैठी मशीन पर कपड़े सी रही थी। रिफत करीब बैठकर उन कपड़ों को देखने लगी। वो लंबे लंबे चूगे थे, बिल्कुल वैसे जैसे बाहर उन बच्चों ने पहन रखे थे। रिफत की जुबान पर बहुत सारे सवाल थे, मगर वो मासी नूरा से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मासी ने उसे देखा, फिर नरमी से बोली, ये सब बच्चे यहीं पर रहते, इनसे डरना मत, समझ रही हो? रिफत ने अलग तर करते हुए इस बात में सर हिला दिया। और तुम ठीक हो ना? परेशान तो नहीं हो? मासी नूरा न जाने किस धुन में बैठी थी जो उससे बड़ी नरमी से बात कर रही थी। रिफत ने फिर से इस बात में सर हिला दिया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी तुम्हारी तरह ही थी जब यहाँ आई थी। लोगों ने मुझे मेरे गांव से निकाल दिया था, कहते थे कि मैं पागल हो गई हूँ, दीवानी हूँ, मगर मैं बिल्कुल ठीक थी। वो सब मेरे भाई ने किया था। मुझे गांव में पागल मशहूर कर दिया था ताकि वो मुझे मेरा हिस्सा ना दे सके। रोज़ मेरे खाने में नशा मिला देता और फिर मुझे पीटता था। गांव वालों ने समझाया कि अगर मैं इसी गांव में रही तो बाकी लड़कियों को भी ख़राब कर दूंगी, उन्हें भी नशे पर लगा दूंगी। फिर भाई ने पागल करार दिया तो मुझे पत्थर मार मार कर गाँव से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत रोई थी उस रात। सर्दी भी इंतहा की थी, रहने को कोई ठिकाना भी नहीं था। माँ बाप भी हयात नहीं थे। मैं नंगे पैर इधर सड़क पर चलती जा रही थी जब ये खंडर दिखाई दिया। मैं यहाँ आकर रुक गई। उस रात तो मैं अकेली ही यहाँ रुकी थी, फिर हमेशा के लिए यहीं रहने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये बच्चे यहाँ आने लगे। यतीम है बेचारे सब, इनका अपना कोई नहीं है। एक आदमी मुझे ये बच्चे देकर जाता था, मैंने फिर इनकी परवरिश भी की। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हो गए। मगर तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मासी नूरा ने मशीन रोककर तसल्ली से रिफत को देखा, जो हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। रिफत ने इस बात में सर हिलाया तो वो फिर से बोलना शुरू हो गई, तुम्हारी तरह मैं भी शुरू शुरू में बहुत डरती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तुम भी समझ जाओगी। रिफत अब भी खामोश थी। मासी ने एक चूगा सीकर रिफत के आगे कर दिया और पूछा, बताओ कैसा बना है? उसने तारीफ की तो मासी मुस्कुरा दी। अच्छा, अब ऐसा करो, दोपहर का खाना तुम बना दो बच्चों के लिए। उधर पीछे मैंने गोश्त रखा हुआ है, उसकी यखनी बना दो, सभी बहुत शौक से पीते हैं।
رفت اس بات میں سر ہلا کر اٹھی اور جب پیچھے آ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں 3-4 بوریوں میں گوشت پڑا ہوا تھا، جبکہ بچے تو 20-25 تھے بمشکل۔ وہ واپس آئی تو ماسی نورا سے بولی کہ گوشت تو بہت زیادہ ہے، کیا سارا پکانا ہے؟ ماسی نے مسکرا کر کہا، ہاں بچوں کے لیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم پکا دو، شوق سے پیتے ہیں یخنی۔ رفت کو جتنی حیرانی ہوئی اتنی کم تھی، مگر وہ کوئی سوال کیے بغیر گوشت پکانے لگی۔ اسے تقریباً 2-3 گھنٹے لگے اور 5 بڑی بڑی دیگوں میں وہ یخنی تیار ہوئی۔ کھانا بنتے ہی ماسی نورا نے اسے اس کے حصے کا سالن دے کر کمرے میں بھیج دیا کہ اندر بیٹھ کر کھا لو، ورنہ بچے پریشان ہوں گے اور صحیح سے تمہاری موجودگی میں کھا نہیں سکیں گے۔ وہ اندر آ گئی۔ کھانا کھا کر جب باہر گئی تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، کیونکہ پورے صحن میں گوشت کی ہڈیاں بمبوڑ کر پھینکی گئی تھی۔ رفت نے دیگوں میں جھانکا تو وہ بھی خالی تھی، جبکہ ماسی نورا ایک طرف بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ انسانوں میں نہیں بلکہ جنات کے درمیان کھڑی ہے، کیونکہ جتنا کھانا اس نے بنایا تھا وہ 100 بندوں کے لیے بھی بہت زیادہ تھا۔ پھر کیسے 20-25 بچے اس کھانے کو کچھ ہی دیر میں چٹ کر سکتے ہیں؟ رفت نے ماسی نورا کو دیکھا، وہ بڑے مزے سے برتن دھو رہی تھی اور اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ رفت خاموش رہی۔ شام کو بھی ایسے ہی ہوا۔ وہاں کچے انڈوں کے کریٹ رکھے تھے جو بہت زیادہ تھے۔ ماسی نورا نے سب انڈے ایک دیگ میں توڑ دیے، پھر بچوں کو بلایا تو بڑے پیتل کے گلاسوں میں انہیں کچے انڈے ڈال کر دیے جو بچوں نے ایک ہی سانس میں ختم کر دیے۔ رفت کو بار بار وہ کچے انڈے دیکھ کر متلی ہو رہی تھی، مگر وہاں کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب سب کھا پی کر وہاں سے چلے گئے تو رفت نے ماسی نورا کے پاس آ کر نرمی سے کہا، ماسی مجھے پتہ ہے کہ مجھے سوال نہیں کرنے چاہیے، مگر مجھے ایک سوال کا جواب تو دے دو۔ میں بڑی الجھن میں ہوں، وعدہ اس کے بعد کچھ نہیں پوچھوں گی۔ ماسی نے اسے غور سے دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے رفت اپنا سوال پوچھتی، عمارت کے سکون میں ایک دم سے شور ہونے لگا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ رفت نے سہم کر ارد گرد دیکھا، مگر اسے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا جو شور کر رہا ہو۔ اس کی نظر ماسی نورا پر پڑی، جس کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ وہ انتہائی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ماسی نورا جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک طرف بھاگنے لگی۔ رفت کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، سو وہ ماسی نورا کے پیچھے ہی بھاگنے لگی۔ ماسی ایک بند کمرے کے سامنے رکی جس کے اوپر بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ دوپٹے سے بندھی چابی میں سے ایک چابی لگا کر ماسی نورا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر سے کافی ساری چمگادڑیں نکلی۔ رفت کا تو دل ہی الگ میں آ گیا۔ وہ ایک جانب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ماسی نورا اندر گئی تو رفت بھی اس کے پیچھے چلی گئی، مگر وہ کمرہ بالکل خالی تھا، اب مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ پر یہ کمرہ خالی کیوں ہے؟ رفت نے آہستگی سے پوچھا۔ تبھی ماسی نورا نے چونک کر اسے دیکھا اور بولی، تم میرے پیچھے کیا کر رہی ہو؟ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ باہر نکلو اسی وقت، ماسی نے چلاتے ہوئے کہا تو رفت جلدی سے جانے کے لیے مڑی۔ تبھی دروازے کے ساتھ پڑی بوسیدہ الماری پر اس کی نگاہ آ کر رکی۔ باہر نکلو۔ اسے رکتے دیکھا تو ماسی نورا نے دوبارہ سے چلا کر کہا۔ وہ فوراً سے پہلے باہر نکل گئی۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ ماسی نورا اس وقت انتہائی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ وہ ٹھک ٹھک کی آواز بھی الماری سے آ رہی تھی۔ رفت برآمدے میں جا کر بیٹھ گئی، مگر شور اب تک ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شور بند ہوا تو ماسی نورا اسے کمرے سے آتی دکھائی دی، جو انتہائی نڈھال اور مضر لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ساری طاقت کسی نے نچوڑ لی ہو۔ اب صرف ایک جسم تھا جس سے وہ بمشکل گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں آ رہی تھی۔ جیسے ہی رفت کے پاس پہنچی تو لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ماسی نورا کا سارا تنتنا وہیں ادھر کمرے میں ہی رہ گیا۔ ابھی تو وہ انتہائی قابل رحم لگ رہی تھی۔ رفت کو بے حد خوف محسوس ہوا۔ وہ ماسی نورا کے قریب ہوئی اور اس سے پوچھا، کیا بات ہے ماسی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماسی نے اس بات میں سر ہلا کر پانی کا کہا تو وہ بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی۔ ماسی نے نڈھال انداز میں پانی پیا، پھر رفت اسے کھینچتے ماسی کے کمرے میں لے گئی، جہاں پر ایک عجیب سا جہاں آباد تھا۔ صدیوں پرانے گلدان اور نہ جانے کیا کچھ اس کمرے میں پڑا تھا، جیسے وہ کسی عجائب گھر میں آ گئی ہو۔ ایک جانب الماری تھی جس میں انتہائی موٹی موٹی کتابیں رکھی تھی۔ رفت کا دل اس کمرے میں بے طرح سے ہول رہا تھا۔
اس نے ماسی کو چارپائی پر لٹایا اور وہاں سے جانے لگی تو کسی نے اس کی کلائی کو زور سے تھاما۔ اس لمحے کے لیے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو کلائی تھامنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ماسی تھی، جو اسے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماسی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے ان میں خون اتر رہا ہو۔ رفت نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو ماسی نورا نے مزید سختی سے اس کی کلائی کو تھاما، اس سے پہلے کہ وہ چیخیں مارنا شروع کرتی۔ ماسی نے اسے قریب کھینچا اور نقاہت سے بولی، مجھے کوئی علم نہیں کہ میں کتنی دیر زندہ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا، جس کے بعد دوبارہ سے وہ کہنا شروع ہوئی، رفت، اس یتیم خانے کی نگہبان اب تم ہو، میرے بعد یہاں کا خیال رکھنا۔ میں نے اس یتیم خانے کو بڑی محبت سے آباد کیا ہے، سب بچوں کا خیال رکھنا، اور کوئی مدد چاہیے ہو تو عاصم سے لے لینا، وہ تمہیں سب سمجھا دے گا۔ رفت جلدی سے بولی، ماسی فکر نہیں کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اسے ان باتوں سے کیا لینا دینا تھا جو ماسی کر رہی تھی، مگر ماسی نے پھر کہا، بہادر بن کر رہنا، کمزور بنو گی تو ختم ہو جاؤ گی۔ بہادری دکھانا اور ڈرنا مت، کیونکہ جس وقت تم ڈر گئی وہ لمحہ تمہاری زندگی کا آخری ہوگا۔ ماسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماسی نورا کی بات کاٹ کر رفت جلدی سے بولی، کیونکہ واقعی میں اسے ماسی کی باتوں اور اس اچانک خراب ہوتی طبیعت سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جس کا اظہار پہلے تو نہیں مگر اب اس نے کر دیا تھا۔ اوپر سے ماسی نے جتنی سختی سے اس کی کلائی تھامی تھی، رفت کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کی خون کی نالیاں بند ہو جائیں گی۔ ماسی نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور کھانستے ہوئے بولی، ان کتابوں سے بھی تمہیں مدد ملے گی، اگر پڑھی لکھی نہیں ہو تو عاصم سے کہنا ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ رفت کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اسی لمحے ماسی نورا کو ہچکی آئی اور وہ مر گئی۔ اس کے ہاتھ پیر بے جان ہو گئے۔ رفت رونا نہیں چاہتی تھی مگر نہ جانے کہ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس نے ماسی نورا کو ہلایا کہ اٹھے، مگر وہ تو مر چکی تھی۔ اچانک سے کمرے میں لگی بوسیدہ سی کھڑکی زور سے بجنے لگی اور ہوا نہ جانے کہاں سے آ گئی، کیونکہ وہ کمرہ سب سے آخر والا تھا۔ ادھر ہوا کا گزر بالکل بھی ممکن نہیں تھا، مگر ماسی نورا کے مرتے وہاں آندھی سی چلنے لگی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تو اسے رونے اور بہن کی آوازیں سنائی دینے لگی، البتہ وہاں دکھائی کچھ بھی نہیں دے رہا تھا۔ رفت کو بہت ڈر لگا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں بلکہ وہیں جم کر کھڑی رہی۔ رونے کے ساتھ کمرے میں دھواں سا بھر گیا۔ پھر رفت نے آنکھیں کھولی تو وہاں سب بچے تھے جو اس یتیم خانے میں رہتے تھے۔ وہ بے حد حیران ہوئی کہ بچے اندر کمرے میں کیسے آئے، اس نے تو کسی بچے کو بھی اندر آتے نہیں دیکھا تھا، پھر وہ سب کیسے آ گئے؟ وہاں چھوٹے سے لے کر بڑے بچے سب موجود تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی لڑکی نہیں تھی بلکہ سبھی لڑکے تھے۔ انہوں نے ماسی نورا کی چارپائی کے ارد گرد گھیرے کی صورت اختیار کی ہوئی تھی۔ رفت کو ان کے رونے کی آوازوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ماسی نے مرنے سے پہلے یہ یتیم خانہ اس کے حوالے کیا، پھر وہ کیسے اس کو چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ وہ وہیں ایک نکڑ میں کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ اب کیا بنتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بچے ماسی کی میت کو روتے ہوں گے، اور پھر دو لڑکے وہاں کمرے سے باہر چلے گئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد رفت کے پاس آ گئے۔ وہ مسلسل رفت کو دیکھنے لگے، البتہ انہوں نے پوچھا کچھ بھی نہیں تھا۔ رفت خود ہی جلدی سے بولی، ماسی نے مرتے ہوئے مجھے ذمہ داری دی تھی۔ وہ یہ بات انہیں خوف کے زیر اثر ہی بتا رہی تھی۔ ماسی کی قبر کہاں بنانی ہے؟ ایک لڑکے نے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسی لڑکے نے جواب نہ پا کر دوبارہ سے رفت سے پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، مجھے نہیں پتا، جہاں بنانی ہے بنا دو۔ رفت کا جواب سن کر دونوں ہی رکے نہیں اور باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان دونوں نے ماسی کی چارپائی کو کندھوں پر اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ رفت بھی ان کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی تو عمارت کے صحن میں چارپائی رکھتے ہی سب بچوں نے ماسی کا نماز جنازہ ادا کیا۔ پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صحن کے کونے میں قبر کھودی ہوئی تھی۔ ماسی کو اسی قبر میں دفن کر کے بچے قبر کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ رفت کو سورہ یاسین زبانی یاد تھی، وہ بھی پڑھنے لگی۔ کافی دیر بعد بچے اٹھے اور رفت کے گرد گول دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا لڑکا آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ چوم کر بولا، میں عاصم ہوں، آج سے ہم سب بچے آپ کو اپنے یتیم خانے کا محافظ بناتے ہیں جیسے ماسی نورا تھی۔ لگے ہاتھوں رفت نے ڈرتے ہوئے پوچھا، میرے کچھ سوالات ہیں، میں وہ پوچھ سکتی ہوں؟ عاصم چپ کر گیا، پھر نرمی سے بولا، جی ضرور پوچھیں، تم سب کون ہو؟ مجھے تم سے خوف آتا ہے، اور ماسی نورا وہ کون تھی؟ خدا را مجھے سچ بتانا، مجھے یہ جگہ بہت عجیب لگتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے ہر چیز سے۔
تم بچے عام بچوں کی طرح نہیں ہو، سچ پوچھو تو مجھے جن زیادہ لگتے ہو، اب جو بھی سچ ہے مجھے وہی بتانا۔ عاصم خاموش ہو گیا، کچھ دیر بعد بولا تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ جی صحیح سمجھیے آپ، ہم جن زادے ہیں مگر ہمارے والدین مارے جا چکے ہیں، یتیم ہیں ہم، ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن ماسی نورہ آپ کے جیسی تھی، عام انسان، مگر وہ ہماری محافظ تھی، جیسے کہ اب آپ بن گئی ہیں۔ جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا رفت کے دل کی رفتار پہلے سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ خوف اس کے سر کے باروں سے لے کر پیروں کے ناخن تک پورے بدن میں پھیل چکا تھا۔ اس نے الگ تر کرتے ہوئے ارد گرد دیکھا تو مغرب کی اذانوں سے دور کسی مسجد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ واپس بچوں کو دیکھا تو وہ سب بڑی امید بھرے نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی سب سے چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور رفت کا ہاتھ تھام کر بولا، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ماسی نورہ نہیں رہی، کیا آپ ہماری حفاظت کریں گی؟ بتائیں نا، ہمیں ڈرنا تو نہیں چاہیے۔ وہ اتنا معصوم تھا کہ رفت کو بے اختیار بچے پر پیار آیا اور بچے کی گال کو نرمی سے تھاما تو وہ بہت گرم تھی۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ان بچوں کی تعداد 23 تھی اور سب ماسی نورہ کے بعد اس سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ ان کی حفاظت کرے گی۔ وہ بولی تو اٹک اٹک کر اس کی آواز نکل رہی تھی، دیکھو میں کچھ نہیں جانتی، میں خود دکھوں کی ماری ہوں، ماسی جاتے ہوئے مجھے سب سونپ گئی مگر مجھے کسی بات کا علم نہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ تم سب کی امیدوں پر پورا اتروں، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو خدا را معاف کر دینا۔ ابھی میں بچوں سے یہ باتیں کر رہی تھی کہ پوری عمارت کی بوسیدہ کھڑکیاں زور سے بجنے لگی۔ سب نے چونک کر دیکھا تو ہوا کا شائبہ تک نہیں تھا مگر کھڑکیوں کا شور کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ رفت نے پلٹ کر بچوں کو دیکھا تو سب کے چہرے پر خوف کے تاثرات واضح دیکھے جا سکتے تھے، گویا وہ ڈرے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب بچے بھاگ کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ پیچھے وہ اکیلی کھڑی حالات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عاصم نے اسے آواز دے کر اپنے ساتھ کمرے میں بلایا تو رفت بھی وہاں چلی گئی۔ سب بچے ڈرے تھے، تبھی مغرب کے بعد سیاہی بھی آفتاب پر چھانے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ رفت کو سمجھ نہیں آیا تو اس نے عاصم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے رفت کو غور سے دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، ماسی نورہ نے اس یتیم خانے کی حفاظت میں جان دے دی، لیکن اب وہ جا چکی ہے تو یتیم خانے کے گرد بندھا حصار بھی کمزور ہو گیا ہے۔ کیسا حصار؟ رفت نے ناسمجھی سے پوچھا تو اچانک عمارت میں چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بچے مزید سہن کر ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ رفت انہیں دیکھتی جا رہی تھی، ان کی آنکھیں کبھی سرخ ہو رہی تھی کبھی نیلی، جبکہ ان کا خوف بڑھتا تو آنکھوں کی رنگت سرخ ہو جاتی، اور جب آوازیں آنا بند ہوتی تو ان کی آنکھیں نیلی ہو جاتی۔ میں کیا کر سکتی ہوں تم سب کے لیے؟ آخر رفت نے پوچھا تو عاصم اسی کے لہجے میں بولا، ابھی کے لیے اپنی چادر سے ایک دھاگا اتار کر اس پر آیت الکرسی پڑھ کر اس کمرے کی کنڈی پر لگا دو، باقی صبح دیکھیں گے، کیونکہ یہ پراسرار اور شیطانی چیزیں صرف رات کے وقت نکلتی ہیں، ابھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، تو اس کے لیے ضروری ہے یہ۔ رفت نے ایسا ہی کیا، اپنی چادر سے دھاگا کھینچا اور جیسے ہی آیت الکرسی پڑھ کر کنڈی سے باندھنے لگی، عاصم نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ کیا تم نے اس نیت سے کیا ہے کہ تم ہماری محافظ ہو؟ کیا مطلب؟ رفت نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ پھر بولا، دل سے سچی نیت کرو کہ تم ہماری محافظ ہو، کسی قسم کا کوئی نقصان یا سختی ہوئی تو تم خود پر لینے کے لیے تیار ہو، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے تو تم جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرو گی، ایسے ہی ہوتے ہیں نا محافظ۔ رفت نے اس بات میں سر ہلایا تو عاصم پھر بولا، یہ نیت کر کے باندھو گی تو کوئی افاقہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس دھاگے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ہماری حفاظت تبھی کر سکتی ہو جب تم ہماری حفاظت کرنے کا جگرا رکھ رہی ہو، سمجھ رہی ہو؟ رفت کو خود خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا تو دیر کس بات کی؟ وہ جیتی بھی تو کس کے لیے؟ کیوں نہ اپنی جان کی عوض وہ ان ننھی زندگیوں کو محفوظ کر لیتی؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے دل میں سچی نیت کی اور وہ دھاگا باندھا۔ ایک لمحے کے لیے باہر عمارت میں ہوتا سارا شور دم توڑ گیا۔ اس دھاگے کے باندھتے ہی بچوں نے مسکرا کر رفت کو دیکھا اور بھاگ کر اس کے گلے لگے۔ اسے انہونی سی خوشی ہو رہی تھی، جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ٹھیک 15 منٹ وہ خاموش رہی، اس کے بعد وہ خاموشی پھر ختم ہو گئی۔ اب کھڑکیاں بجنے کے شور کے ساتھ وہی ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی جو دوپہر میں آ رہی تھی، اور ماسی نورہ اس کے بعد جہاں پر نہیں ہو سکی۔ رفت نے چونک کر عاصم کو دیکھا تو وہ مطمئن انداز میں بولا، پریشان نہ ہو آپ، یہ جو بھی ہے باہر ہی ہے، اس کمرے کی چار دیواری کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی، اور وہ اور عاصم وہ تو دونوں حوصلے میں تھے، مگر وہاں موجود باقی سب بچوں کو نسبتاً وہ جو چھوٹے تھے پوری رات ڈرتے رہے۔ ایک تو وہ بھوکے تھے، دوسرا خوف کا غلبہ ان پر بری طرح سے چھایا تھا۔
جس کے زیر اثر وہ بار بار رفت کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ ساری رات گیلری میں بھاگنے، چیخیں مارنے، قدموں کی چاپ، پلماری کی ٹھک ٹھک، ہوا کا تیز بہاؤ والا شور اور بلیوں کا رونا کھونجتا رہا۔ جب کوئی ایسی آواز آتی تو ایک لمحے کے لیے سب کا دل حلق میں آ جاتا۔ تقریباً فجر کے وقت یہ آوازیں آنا بند ہوئی تو عاصم نے دھاگا کھولنے کا کہا۔ رفت نے دھاگا کھولا تو سب بچوں نے فجر کی نماز ادا کی وضو کر کے۔ اس کے بعد عاصم نے اسے کمرہ دکھایا جو اناج سے چھت تک بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے آٹا اٹھا کر ان کے لیے ڈھیر سارا ناشتہ بنایا، کیونکہ رات سے ان معصوموں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ سب کھیلنے میں مصروف ہو گئے تو عاصم نے رفت کو اپنے ساتھ لیا اور ماسی نورا کے کمرے میں لے آیا، جو بہت بکھرا ہوا پڑا تھا، جہاں سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا ہو جیسے کوئی۔ عاصم آہستگی سے بولا، یہ سب ان شیطانی طاقتوں نے کیا جو پوری رات عمارت میں گھومتی رہی ہیں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ماسی نے اس عمارت کو اپنے اثار میں بندھا ہوا تھا۔ اب وہ مر گئی ہیں تو اثار کمزور ہو گیا اور شیطان اپنی جیسی کم شیطانی طاقتوں کو یہاں بلا رہا ہے تاکہ اسے آزاد کروا سکے۔ رفت نے حیرانی سے پوچھا، کون سا شیطان؟ کیا یہاں کوئی شیطان بھی رہتا ہے؟ وہ عمارت مکمل طور پر رازوں سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے جیسے رفت پر راز کھلتے جا رہے تھے اسے اپنا وجود ان رازوں میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تم مجھے پوری کہانی بتا سکتے ہو؟ اپنے تجسس کو باہر نکالتے ہوئے عاصم سے پوچھا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تم میری ہر شے میں کیسے مدد کر سکتے ہو؟ عاصم نے مجھے چارپائی پر بٹھایا اور بولنا شروع ہوا، ہم سب یتیم جنات ہیں۔ ہمارے قبیلے بڑے نہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان تمام قبیلوں کا دستور ہے کہ ہر قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں سرداروں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ جو جنگ ہار جائے، پہلا سردار چاہے تو اسے بخش دے، اگر نہ بخشے تو اسے مار سکتا ہے، پھر اس کے قبیلے پر بھی اپنا قبضہ مسلط کر لیتا ہے۔ اس طرح قبیلوں کی لڑائی میں بہت سارے جنات مار دیے جاتے ہیں، پھر ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ انہیں سردار شیطانی طاقتوں میں استعمال کرتا ہے۔ ہم بھی انہی جنات کے بچے تھے جو جنگ کی نظر ہوئے، مگر پھر ایک نیک جن کو ہم پر ترس آ گیا۔ اس نے چپکے چپکے ان بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اگر وہ انہیں اپنے قبیلے میں رکھتا تو جنات کے سردار ان بچوں کو ڈھونڈ کر اپنی شیطانی طاقتیں بڑھانے کے لیے چرا لیتا، پھر ان بچوں سے برے کام لیے جاتے۔ اگر صحیح کہوں تو یہ وہی جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے اور کالے علم میں استعمال ہوتے ہیں۔ خیر، اس نیک جن نے ہم سب کو چوری چوری اٹھا کر انسانوں کی دنیا میں لانا شروع کر دیا۔ پھر ماسی نورا یہاں آئی تو اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی ہماری حفاظت کے ذمہ کر دی، جیسے کہ ابھی تم نے کی ہے۔ یہ کہہ کر عاصم خاموش ہو گیا۔ تو شیطان کون ہے اور کس کی بات کر رہے تھے تم؟ رفت کو یاد آیا تو اس نے پھر سے کہا کہ وہ شیطان انہی قبیلوں کے سردار میں سے ایک ہے، جسے علم ہو گیا تھا کہ کافی بچے اس یتیم خانے میں موجود ہیں، تو وہ ان بچوں کو واپس لانے کے لیے یہاں آیا، مگر نیک جن نے ماسی نورا کو پہلے حفاظت کے حصار میں دے رکھا تھا۔ ماسی نورا نے کسی طرح سے شیطان کو الماری میں بند کر کے اس کے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ واپس جا کر اپنے ساتھ مزید شیطانی طاقتوں کو لے آتا، یا پھر ہمارا یا ماسی نورا کا بچنا کسی طرح سے ممکن نہ ہوتا۔ تبھی بہت سالوں سے وہ شیطان یہاں پر قید ہے۔ اب ماسی نورا مر گئی ہے تو وہ اپنے شیطانی چیلوں کو یہاں بلا رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ قید سے نکل کر ہم سے بدلہ لے سکے۔ رہا میں تو اسی نیک جن کا بیٹا ہوں۔ اس نے مجھے یہاں ماسی نورا کے پاس اس لیے چھوڑا کیونکہ مجھے کچھ باتوں کا علم ہے۔ جہاں ماسی نورا کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو میں سمجھا دیتا۔ اب تو میرے ابا بھی نہیں رہے۔ یہ کہتے ہوئے عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رفت یہی سوچنے لگی کہ آیا وہ حقیقت میں ہے یا کسی افسانوی دنیا میں جہاں جنات کی کہانیاں سنائی جا رہی ہوں۔ عاصم، پریشان نہ ہو، یہ سب جو ماسی نورا نے شروع کیا تھا اس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ بس تم مجھے طریقے بتاؤ کہ کس طرح سے شیطانی طاقتوں سے لڑ سکتی ہوں۔ رفت نے عزم سے اس سے کہا، کیونکہ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد شاید معصوم جنات کی حفاظت ہے۔ اگر وہ کسی طرح سے شیطان کے ہاتھ لگ گئے اور اس نے ان سب کو شریف سے شریر بنا دیا تو روز محشر خدا کو کیا جواب دے گی کہ وہ بالکل بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ عاصم نے اسے ایک کتاب دی کہ اس پر کچھ دعائیں جو پورے چاند کی رات میں تم نے پڑھنی ہیں۔ اس دوران بہت سے شیطان تمہیں تنگ کریں گے، ستائیں گے، مگر تم نے بالکل نہیں ڈرنا۔ جہاں تم ڈری وہاں ہماری یا تمہاری دونوں کی جان جا سکتی ہے۔ بس بہادری سے کرنا جو بھی کرنا ہے۔ اگر تم ناکام ہوئی تو اس یتیم خانے میں کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے وہ شیطانی طاقتیں تمہیں لالچ دیں کہ تم ان کی جانب ہو جاؤ تو وہ تمہیں طاقتور کر دیں گے، مگر یاد رکھنا
وہ تمہیں ورگلائیں گے، کسی پر یقین نہ کرنا۔ رفت کا دل خوف کے زیر اثر بھی تھا، مگر اس نے عاصم کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کیا کہ وہ کچھ بھی کر گزرے گی۔ اس کی جان تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں، یا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر رو سکے، تو کیوں نہ وہ ان معصوم جنات پر اپنی جان کی بازی لگا دے۔ عاصم نے مسکرا کر اسے دعا دی اور کہا، میں پوری یقین ہوں کہ فتح ہماری ہوگی۔ باقی پورا دن وہ یہی سوچتی رہی۔ اسے رہ رہ کر خوف آ رہا تھا، مگر جب وہ چھوٹے چھوٹے جنات کے بچوں کو کھیلتے دیکھتی تو اسے بہت ترس آتا، کیونکہ اس کی ساری زندگی بھی یتیمی میں گزری تھی۔ جس طرح چچا چچی نے اس کے ساتھ برائی کی، وہ شیطان ان بچوں کے ساتھ برائی نہ کریں اس کی خاطر وہ کچھ بھی کر گزرے گی۔ وہ ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی جب عاصم نے اسے بتایا کہ یہ کام آج کی رات ہی سر انجام ہو جائے گا، کیونکہ آج پورے چاند کی رات ہے۔ اگر یہ رات کامیاب ہو جائے تو اس عمارت پر ایک بہت تگڑا حصار بن جائے گا جسے کوئی نہیں توڑ سکے گا۔ رفت کو خوشی بھی ہوئی اور دل میں خوف بھی ہوا۔ شام ہوتے ہی اس نے سب جنات کو اس کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈے لگانا چاہی، تو عاصم نے منع کر دیا کہ آج کی رات یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ آج کی رات آر پار کا فیصلہ ہوگا، یا تو وہ شیطان مرے گا یا ہم سب۔ اگر ہم نہ مارے گئے تو تمہاری جان کی بازی لگے گی۔ رفت کو بے حد ڈر لگا کہ وہ انہیں بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو وہ سب مر جائیں گے۔ یہ بات عاصم سے کہی تو وہ مسکرا کر بولا، کبھی کبھی کامیابی کے لیے کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہمیں ہونے دو گی۔ جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہو گئی، اس نے صحن کے درمیان میں لکڑیوں سے آگ جلائی اور خود اس آگ کے قریب بیٹھی۔ سب بچے اسے کچھ دور ایک لائن کی صورت میں بیٹھے، جب ایک بچہ نرمی سے بولا، ہمیں کچھ نہیں ہونے دینا، مجھے مرنے سے بے حد ڈر لگتا ہے۔ رفت کا دل چاہا کہ اسے باہوں کے حصار میں لے کر خوب پیار کرے، جتنی معصومیت سے وہ کہہ رہا تھا، مگر ابھی وقت نہیں تھا یہ سب کرنے کا، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ ان پر بھاری تھا۔ رفت نے اس بات میں سر ہلایا اور آگ جلانے کے بعد وہ کتاب سامنے رکھ کر عاصم کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی، تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اسے اجازت دے دی۔ جیسے ہی رفت نے پہلی دعا پڑھنا شروع کی، ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی جو آگ کو بجھانے کے لیے ناکافی تھی۔ ایک دعا کے بعد رفت نے ذرا اونچی دوسری دعا پڑھی تو ایک دم سے بہت زوردار آواز میں وہی الماری کی ٹھک ٹھک سنائی دی۔ آگ بھی ہوا کے دوش پر آگے پیچھے حرکت کرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ دعائیں پڑھتی جا رہی تھی، ہوا اور ٹھک ٹھک کا شور دونوں ہی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اچانک سے رونے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جب رفت نے اوپر دیکھا تو ان کے سروں پر سیاہ رنگ کی سرخ انگارہ آنکھیں لیے بے بہا شیطانی طاقتیں چیل کی مانند منڈلا رہی تھی، جو بار بار نیچے آنے کی کوشش کرتی تو رفت کے سامنے جلتی ہوئی آگ ان کی طرف لپکتی، پھر وہ ویسے ہی واپس اوپر چلی جاتی۔ رفت کا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جب اس نے پہلے صفحے کی آخری دعا پڑھی تو ایک چنگاڑتی آواز ان کے کانوں میں سنسناہٹ دوڑا گئی۔ تبھی دھپ سے الماری کا دروازہ ٹوٹا اور وہ شیطان چیختا ہوا باہر نکلا۔ وہ دوسری شیطانی طاقتوں کی طرح اوپر نہیں رہا، بلکہ عین رفت کے سامنے آگ کی دوسری جانب آ کر رک گیا۔ رفت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو دہل کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور منہ ایسے تھا جیسے کسی نے تیزاب پھینکا ہو۔ سر پر بال تو تھے، مگر وہ بھی سفید اور جلے ہوئے۔ ہاتھوں کی اتنی بری حالت تھی کہ رگیں بہت ابری ہوئی تھی۔ وہ اسے بہت ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ ایک لمحے کو رفت ڈر کر خاموش ہو گئی۔ وہ دعا کو دیکھ رہی تھی، مگر خوف کے مارے اسے پڑھی نہیں جا رہی تھی، اور تبھی وہ ہوا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس شیطان نے اپنے سب سے قریب بچے کو گردن سے دبوچ کر آگ میں اچھالا۔ رفت کا تو دل باہر آ گیا۔ اس نے بار بار آنکھوں میں امڑتے آنسوں کو دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کیا اور اونچے اونچے ایک ہی سانس میں دوبارہ سے دعا پڑھنا شروع کر دی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر عاصم کی طرف سے کوئی اشارہ نہ پانے کے باوجود اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر بچے کو آگ سے باہر کھینچ لیا۔ یہ دیکھتے ہی اس شیطان نے غصے میں آ کر چپٹ پر اس پر حملہ کرنا چاہا، تو رفت نے جو ابھی آدھی دعا پڑھی تھی دانستہ طور پر اس شیطان پر پھونک دی، جس سے وہ چیختا ہوا پیچھے کو ہوا اور دوسری شیطانی طاقتیں اس سے پہلے رفت پر جپٹتی اس نے جلتی آگ میں سے ایک لکڑی اٹھا کر ان کی جانب کر دی۔ وہ سب بھی پیچھے کو واپس پلٹ گئی۔ شیطان دوبارہ سے اٹھا اور روبدار لہجے میں بولا، لڑکی، تم ساری زندگی ہمارا مقابلہ کیسے کرو گی؟ ہماری طرف ہو جاؤ، بدلے میں ہم تمہیں کالی طاقتیں دیں گے جن سے تم دنیا پر راج کر سکو گی۔ یہ دیکھ رہی ہو تمہارے اوپر کتنے شیطان ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ سب ہم تمہیں دیں گے،
बस हमें ये बच्चे चाहिए, हम तुमसे और कुछ नहीं चाहते। वो बोलता जा रहा था मगर रिफत ने उसकी एक बात पर भी कान नहीं धरा, क्योंकि वो जानती थी कि जहाँ एक लम्हे के लिए भी रुकी वहीं वो दूसरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जल्द ही उसने आखिरी सफ़ा भी पढ़ डाला। जब वो आखिरी दुआ पढ़ी थी तो उस शैतान ने बहुत शोर मचाया ताकि वो बहक जाए और उसकी दुआ में रुकावट डल जाए, मगर वो भी अपनी धुन की पक्की थी। एक मर्तबा बहकने का नतीजा देख चुकी थी, अब दोबारा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। आखिरी अल्फाज पढ़ते ही वो आग यकदम से लपकी और जितनी शैतानी ताकतें वहाँ मौजूद थी उस शैतान समेत अपनी लपेट में लेकर फौरन ही बुझ गई। ये देखकर रिफत ने बजाय खुश होने के उस बच्चे को देखा जो आधा जला उसकी गोद में सहम रहा था। आसिम ने उसे कोई मरहम दी और उस बच्चे पर उसे लगा दिया, जिससे वो बहुत जल्द ठीक हो जाने वाला था। उस रात यतीम खाने ने अपनी नई मुहाफिज को तहे दिल से कबूल किया था। रिफत जानती थी कि उसकी उम्र भी मासी नूरा की तरह ही कटेगी और ऐसे ही एक दिन उन बच्चों के लिए लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएगी, मगर वो खुश थी कि बेकार ज़िंदगी से बेहतर था कि वो उन बच्चों के लिए जीती और मरती। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।